سفر کا مہینہ، اسلامک کیلنڈر کا سیکنڈ منتھ سفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The month of Safar. The month of Safar is the second month of the Hijri calendar system that comes after the month of Muharram. محرم کے بعد جو سیکنڈ مہینہ آتا ہے وہ سفر ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اب یہ کس کے بعد آ رہا ہے؟ یہ 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آتا ہے سفر۔ پہلے کیا آئے گا؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم، اس کے بعد سفر آتا ہے۔ تو 3 حرمت والے مہینوں کے بعد سفر آتا ہے۔ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عرب میں بہت لڑائی جھگڑے، لوٹ مار ہوتی تھی۔ ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ سفر کا مہینہ محرم کے بعد آتا ہے۔ جیسے ہی محرم ختم ہوتا ہے تو سب اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے تھے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ جاہلیت میں سب اپنے گھروں سے نکل جاتے۔ اب 3 مہینے سے تو کوئی لوٹ پاٹ نہیں تھی، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، کوئی چوری نہیں تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ تھا۔ اب جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا، پھر سے انہوں نے اپنی وہی ایکٹیویٹیز شروع کر دی اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے تھے۔ قافلوں کو لوٹنا، قتل سب عام ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اچھا سفر کا مہینہ آ رہا ہے، ارے یہ تو بہت خراب مہینہ ہے۔ خراب مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ان سب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں جو 3 مہینے کے لیے بند تھیں وہ سب شروع ہو جاتی تھیں دوبارہ سے، جبکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کی خود کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ خود لوٹ مار کرتے تھے اور جا کے گھر خالی کر دیتے تھے دوسروں کے اور اپنے گھر سے نکل جاتے تھے۔ تو اس طرح کی سب ایکٹیویٹیز وہ خود کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ سفر کا مہینہ ہی خراب ہے۔ اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، بلکہ یہ خود انسان کے اعمال ہوتے ہیں جو اس کے لیے مصیبتیں لاتے ہیں۔ اسلام میں کوئی بھی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس مہینے میں گھر برباد ہوتے ہیں، کہتے تھے سفر کے پہلے 13 دن منحوس ہوتے ہیں۔ یہ سب غلط تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح کا عقیدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، ابھی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سب غلط ہے۔ اسلام میں بدشگونی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بھی خراب نہیں ہے اسلام میں۔ یہ سب غلط ہے، جاہلیت کی چیزیں ہیں یہ سب، کہ بلی کا راستہ کاٹنا اور 13 تاریخ اور بدشگونی لینا کسی سے، یہ سب جو ہے سب جاہلیت میں ہوتا تھا۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بدشگونی لینا، شیطانی گرفت، نحوست کے اثرات، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ پھر مسلم کی روایت ہے، بیماری، شیطانی گرفت، ستاروں کی گردش اور نحوست کا سفر کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں نے سفر کے مہینے کو بنا رکھا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں کہیں کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کو برا مت کہو کیونکہ وقت کو بنانے والا میں خود ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں اور اللہ نے کوئی مہینہ، کوئی ایسا زمانہ، کوئی خراب چیز نہیں بنائی۔ حدیث قدسی ہے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو برا بلا یعنی منحوس، خراب کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں، نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، کوئی چیز اس طرح سے کوئی خراب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے مہینے میں بدشگونی لینا،
شیطانی گرفت، نحوست کے اثرات، ایسی کوئی چیز نہیں۔ بیماری، شیطانی گرفت، ستاروں کی گردش اور نحوست کا سفر کے مہینے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمانے کو برا مت کہو کیونکہ وقت کو بنانے والا میں خود ہوں۔ There is no bad omen in the month of سفر، کوئی بدشگونی نہیں ہوتی سفر میں۔ یہ تو انسان کا بیہیویئر، اخلاق، ایٹیٹیوڈ، طرز عمل ہوتا ہے جو دوسروں کا آپ کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے۔ انسان کبھی خود کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو بلیم کرنے لگتا ہے۔ اس طرح کی سوچ رکھنا کہ کسی چیز سے کچھ ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کمزور عقیدے اور کم علمی کی نشانی ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچنا، صرف عقیدہ کمزور ہوتا ہے یا علم کم ہوتا ہے جن لوگوں کا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر انسان کا شگن ہم نے اس کے گلے میں ٹانگ رکھا ہے۔ قیامت کے دن اس کے لیے سارے اعمال ایک کھلی کتاب کی شکل میں ہوں گے جن کو وہ پڑھ لے گا۔ یعنی اس کا اعمال نامہ تو اس کے ساتھ ہی ہے نا، جو بھی وہ کام کر رہا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو اس کا اچھا صلہ ملتا ہے، خراب کام کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ کا غضب کو دعوت دیتا ہے، تو پھر اللہ کا غصہ بھی بھڑکتا ہے، جس سے پھر اس پر مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، یہ اس کی وجہ سے، جبکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انسان کے خود کے اعمال ہوتے ہیں۔ انسان کی قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس کی زندگی میں کتنی مصیبتیں، بیماریاں آئیں گی، سب کچھ لکھی ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی بہت کچھ اس کے اعمال پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو اللہ کا غضب اترتا ہے، جس سے اس کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، جو اسی کے لیے اسی کا نتیجہ ہوتی ہیں، یعنی جو اس نے کیا ہے اسی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، جب بیمار ہو تو صدقہ کرو، یعنی صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے تو استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، صدقہ کرو، تو وہ چیز اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بری موت چلتی ہے، تقدیر تو پہلے سے لکھی جا چکی ہے، لیکن بہت جگہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو یہ ہوگا، ویسا کیا تو وہ ہوگا۔ یعنی یہ بیماری یا مصیبت لکھی ہوئی ہے اس کی قسمت میں، لیکن اگر یہ توبہ کر لے گا یا خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کرے گا یا کوئی بھی اچھا کام کرے گا تو وہ بیماری یا مصیبت ٹال دی جائے گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیمار کا علاج صدقے سے کرو۔ دوسری طرف دعا بھی بہت بڑا کام کرتی ہے، دعاؤں سے بھی حفاظت ہوتی ہے، اس لیے صبح شام کی دعائیں اور حفاظت کی دعائیں پڑھنے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نیک اعمال برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے استغفار کر کے اچھے کام کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوں۔ Is the month of سفر a month of misfortunes؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا برا شگن سب انسان کے ہاتھ میں ہے، اس کا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر کسی کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو بھی اللہ کے حکم سے ہی پہنچی ہے۔ آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ تکلیف آپ کو اس دن اس کے ذریعے سے پہنچے گی، لیکن اگر آپ کی تقدیر میں وہ تکلیف نہیں لکھی تو پوری دنیا بھی آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے کسی بھی ذریعے سے تو نہیں پہنچ سکتی، اور اگر اللہ کا حکم نہیں تو پوری دنیا مل کر بھی آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیماری میں چھوٹ چھات کو مان لینا یا بیماری کسی کی دوسرے کو لگ جانا، چھوٹ چھات مان لینا یعنی یہ بیماری اس سے اس کو لگ گئی، پرندہ اڑا کر فال نکالنا، الو کی آواز سے بدشگنی لینا، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا فضول اور لغو یعنی بیکار بے حقیقت باتیں ہیں۔ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، کوئی چیز منحوس نہیں، یہ انسان کے خود کے اعمال ہیں جس کی سزا انسان بھگتتا ہے۔ اس لیے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں، کوئی بھی چیز نہ اس سے نہ کسی اور مہینے سے ایسوسیٹڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نہ کوئی عبادت بتائی ہے، نہ کسی چیز کو کرنے سے منع کیا ہے۔